نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس رواہ مسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم رسول کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے نیکی اور گناہ کی پہچان کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی یہ ہے کہ تیرا نفس اس پر مطمئن ہو اور تیرا دل اس پر مطمئن ہو۔ والاثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وان افتاک الناس وافتوک، اور گناہ یہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکا پیدا کرے، وتردد فی الصدر، اور تیرے سینے میں، تیرے دل میں اس کے لیے تردد پیدا ہو، اضطراب پیدا ہو۔ اگرچہ لوگ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیں، مگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو عمل میں نے کیا ہے اس سے میرے دل کو اطمینان ملا، خوشی ملی، راحت اور سکون ملا، یا مجھے یہ عمل کر کے ذہنی طور پر کوفت ہوئی ہے، پریشانی لاحق ہوئی ہے، میں اس پر متردد ہو گیا ہوں، ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا ہے۔ اگر کیفیت ایسی ہو جائے تو اگرچہ لوگ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیں، مگر تو جان لے کہ وہ گناہ ہے، کہ وہ گناہ ہے۔ دل کو اطمینان ملا کام کر کے تو نیکی ہو گئی، دل میں پریشانی لاحق ہوئی، ضمیر نے ملامت کیا تو وہ گناہ ہو گیا۔ اور ایسی حدیث پاک میں نے شروع میں تلاوت کی، ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ کھٹکا کس چیز کا؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ،
تو ناپسند کرے کہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جان نہ لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر تو عمل کیا، دل کو اطمینان ملا، دل کو خوشی ملی، طبیعت میں راحت، سکون، سکھ اور چین آیا، فرحت و انبساط کے جذبات پیدا ہوئے، جان لے وہ نیکی ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دل نے یہ کہا یہ کام تو کر لیا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، یا کام کرنے لگے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر، کوئی دیکھ نہ لے، اندیشہ لاحق ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے، بس یہ جان لیں جس کام کے کرنے سے پہلے ذہن اس طرف راغب کرے کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ گناہ کا کام ہے، اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تو یہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو آپ کے اس عمل کی اطلاع ہو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو سیدھی سی بات ہے، یہ گناہ کی چیز، یہ گناہ کی چیز ہے، اسے ترک کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لٹمس پیپر دے دیا ہے، یہ جاننے کا، یہ پہچاننے کا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نیکی ہے یا برائی ہے، نیکی ہے یا برائی ہے۔ اگر خوشی ملی تو نیکی ہو گئی، اگر ضمیر نے ملامت کی، طبیعت مزمحل ہوئی، طبیعت پر بوجھ آیا، وہ گناہ کا کام ہے۔ اسے مثال سے یوں سمجھ لیجئے، ایک نابینا شخص سڑک کنارے کھڑا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سڑک عبور کر دیتے ہیں، یا اسے، اس کا گھر قریب ہے، اسے گھر کے دروازے تک پہنچا آتے ہیں، لازمی امر ہے، جب یہ کام کر لیا طبیعت کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اندر ہی اندر نیکی کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے اس بزرگ نابینا شخص کو اس کے گھر پہنچا دیا، یہ نیکی ہو گئی۔ یہی معاملہ ہے، ایک بزرگ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سڑک کے درمیان لا کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی گاڑی گزرتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اسے چوٹ لگ جاتی ہے، ضمیر ملامت کرے گا، طبیعت پر بوجھ آئے گا، یہ گناہ کیا۔ یہ بڑی سادہ سی بات سمجھ آ گئی۔ تو معاملات میں ہمیں یہ جاننا چاہیے، امور زندگی میں جس کام کے کرتے ہوئے خوشی نصیب ہو، راحت نصیب ہو، طبیعت مسرور و شادمان ہو، نیکی کا کام ہے۔ اور اگر طبیعت پر بوجھ آئے، بے قراری، بے چینی، دامنگیر ہو جائے، تو جان لیں گناہ کا کام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید یہی بات سمجھانے کے لیے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک دوسرے حدیث پاک ہے،
ارشاد فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی یہ ہے کہ تیرے نفس کو سکون ملے، تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولا یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اور گناہ یہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرے نفس کو تسکین نہ ملے، دل دھڑکنے لگے، ولا یطمئن الیہ القلب، اور نہ دل کو اس سے اطمینان ملے، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ، اگرچہ فتویٰ دینے والے، اگرچہ کہنے والے اسے جائز کہیں مگر دل مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے تو جاننا چاہیے کہ وہ کام نیکی کا نہیں گناہ کا ہے، وہ کام گناہ کا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پاس کیا کسوٹی ہو، کیا معیار ہو، ہم کیسے پہچانیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث اس کے لیے ہمیں ایک لٹمس پیپر دے دیتی ہے۔ حسن اخلاق سے ہے تو نیکی ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق ایسی چیز کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان عمل میں سب سے باری چیز جو رکھی جائے گی، جو ہوگی، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور پھر فرمایا انا من احب الناس الی یوم القیامت احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا روز قیامت جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو یہ بات حسن اخلاق کی آ گئی۔ اب دوسری چیز گناہ، ما ہاکا فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتے، جس کام کے کرنے سے پہلے دل تھک تھک بجنے لگے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند کرے کہ جو کام تو نے کیا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کے کانوں میں یہ بات نہ پہنچ جائے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اگر یہ کیفیت ملے، ضمیر ملامت کرے، بے چینی ہو، بے سکونی ہو، بے اطمینانی ہو، تو جان لیں وہ گناہ کا کام ہے۔ اسے کرنے سے پہلے بھی سوچ لیں، اگر چھپ کے کرنے والی بات ہو تو گناہ کا کام ہے، چھوڑ دیں۔ کرنے کے بعد بے اطمینانی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل مزمحل ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ آتا ہے، تو وہ کام گناہ کا کام ہے، سو اس سے بچنا چاہیے۔ ما ہاکا فی صدرک، جو کام تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ کس نے کیا خوب کہا تھا، کچھ کہہ رہی ہیں آپ کے سینے کی دھڑکنیں، کچھ کہہ رہی ہیں آپ کے سینے کی دھڑکنیں، میرا نہیں تو دل کا کہا مان جائیے، میرا نہیں تو دل کا کہا مان جائیے۔ مجھے امید ہے بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ ہم نیکی اور گناہ کی پہچان کرنے والے ہو جائیں تو یقیناً ہم برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اگر ہمارا باطن زندہ ہے، ضمیر جاگ رہا ہے، تو یقیناً کام کرنے سے پہلے بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گا، اور اگر کام کر لیا ہے تو پھر بھی طبیعت پر بوجھ پیدا کرے گا۔ اپنے ہی آپ سے بندہ پوچھے گا کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا،
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے یہاں، وہ بھی جاننا چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہیں، یہ جاننا ہے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا کر لیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا کر لیں، اور جو سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ کو یہ بات پسند آئے کہ وہی سلوک آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو خوشی ملے گی، تو وہ نیکی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے تو آپ کو ناپسند ہوگا، آپ کو ناگوار ہوگا، آپ کی طبیعت پر بوجھ آئے گا، تو وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور گناہ کی پہچان کرتے ہوئے ہمیں نیکی کا دامن تھامنے اور گناہ سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔